زہرا میں جو حجتوں پر حجت ہے، اگر تو اس میں دوئی کا تصور ہے، اگر نور زہرا میں حجیت زہرا میں اگر تو دوئی کا تصور ہے کہ یہ دو ہو سکتی ہیں تو پھر تو کمال ہی ہو گیا۔ لیکن اگر وجود زہرا میں یہ ممکن ہی نہ ہو کہ کوئی دوسری زہرا بھی ہو، تو پھر ثانی زہرا کا مطلب دوسری زہرا نہیں ہے، پھر ثانی زہرا کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس نے کر کے نہیں دکھایا یہ کرے گی، پھر دوسری زہرا نہیں، جو کچھ اس نے چھپائے رکھا۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ آپ ساتھ نہیں دے رہے پا رہے، اور مجھے بہت کچھ کہنا ہے، مجھے 6:30 بجے تک پڑھنا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلدی زیادہ سے زیادہ ہدیہ کر دوں۔ شہزادی کا ذکر ہے اور بڑا پریشان کن ہوں حالات ہیں کیونکہ آپ ساتھ نہیں دے رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثانی زہرا، یہ جملے محبت کے ہوتے ہیں تاکہ آپ متوجہ رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بھی آپ سن نہیں رہے، نہیں آپ سن رہے ہیں، تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں، سنتے نہ ہوتا تو عرض کیوں کرتا۔ ثانی زہرا دوسری زہرا نہیں، کیونکہ ان ساری ذاتوں میں، کیونکہ یہ واحد کے مظہر ہیں، ان میں کوئی بھی دو نہیں ہے، اسی لیے کہا کلنا محمد، سارے محمد ہیں، محمدین نہیں، سب ایک ہیں، سب مل جائیں ایک، سب مل جائیں ایک، لیکن آسمان پہ یہ آلین، آسمان پہ آلین، یعنی جب اس کے پاس ہوتے ہیں سب علی ہوتے ہیں، جب مخلوق میں ہوتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں۔ یہ اب شہزادی، ابھی میں اس ماں پہ ہوں، مجھے کوئی میلاد نہیں سنانا آپ کو کہ شہزادی اس دنیا میں کس کی جرت ہے جو یہ بتائے کہ حجاب اللہ کے ہاں سے اللہ کے راز کیسے نکلتے ہیں۔ کسی کی سرکار، کسی کی کیا مجال۔ اور ویسے بھی میں بچوں کو بھی منع کرتا ہوں، یہ ویسے نہ کیا کرو کہ پیدا ہوئے، میلاد ہوا، ظہور ہوا، ظاہر ہوئے، نازل ہوئے۔ ارے خدا کے بندو، یہ اولی الامر ہیں، ان کا دل چاہے گا تو پیدا ہوں گے، ان کا دل چاہے گا تو میلاد ہوگا، ان کا دل چاہے گا تو ظاہر ہوں گے، ان کا دل چاہے گا تو نازل ہوں گے، ان کا جیسے دل چاہے گا یہ کریں گے، کیونکہ یہ تقدیر کے تحت تو ہیں نہیں، نہ تدبیر کے تحت ہیں، نہ لوح محفوظ کے تحت ہیں۔ جو تبدیلی کرتے ہیں لوح محفوظ میں، ان پہ کیا کریں؟ تو ثانی زہرا، ثانی زہرا پہلا لقب، اور پھر آپ واقعی میں شریکت الحسین، بس تیزی سے شریک، کیونکہ مجھے کچھ اپنے بھی تو اسم بتانے ہیں نا، خاص شہزادی کے بارے میں اپنی بات بھی تو کرنے، یہ تو وہ ہے نا جو آپ کو زبانی یادیں اشتہاروں پہ لکھے ہوتے، لیکن غلطی کر رہے ہیں آپ کچھ اس میں۔ شریکت الحسین، اور اسے سمجھ رہے ہیں کہ کربلا میں شریک تھی، آپ حسین کی وسعت کو نہیں جانتے۔ یہ ہے شریکت الحسین، جیسے ایک لفظ پڑھتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، زیارت میں پڑھتے ہو نا، تو کیا کہہ رہے ہو امام کو کہ آپ قرآن کی ساری فضیلتوں میں شامل ہو، لیکن قرآن آپ کی فضیلتوں میں شامل نہیں۔ امام شامل ہے لیکن قرآن امام کی فضیلتوں میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح بی بی شریکت الحسین، یعنی جب سے حسین ہے تب سے بی بی اس کے ساتھ شریک ہے، حسین کی ہر بات میں بی بی کی شرکت ہے۔ اب حسین کب سے ہے؟ جب سے محمد ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو جب سے محمد، اب محمد کب سے ہیں؟ اب محمد کب سے ہیں؟ محمد جب سے وہ معبود ہے، وہ جب سے معبود، یہ تب سے عبد، وہ معبود بنائی تب جب عبد ہے، تو اب وہ عین ذات ہے، کسی نے بنایا تو ہے نہیں،
تو وہ جب سے ہے. اب ہمیں کیا پتا جب کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا؟ تو وہ جب سے ہے محمد صاحب. تو اب محمد تب سے جب سے خدا، حسین تب سے جب سے محمد، اور جب سے حسین تب سے شریکت الحسین. تو اب حسین کے ساتھ شراکت اتنی پرانی ہے، اس کی اتنی پرانی ہے. ایک اور لقب جلدی سے، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش. ابن عباس نے یہ اسم بہت دفعہ لیا، عقیلۃ القریش. کہا قریش کی یا بنی ہاشم کی عقل مند. معاف کیجئے گا، عقیلہ کے صرف یہی معنی نہیں ہے، یہ تو معاشرتی پروننسیشن تلفظ ہے ایک دوسرے کو بلانے کے لیے. یہ حرف ندا ہے، یعنی اسم ندا ہے، پکارنے کے لیے. اے عقیلہ، یہ تب ہے، معنی نہیں ہے اس کا. یہ تو پکار ہے، پکار. اور پکار معنی نہیں ہوتی، وہ صدا ہوتی ہے. صدا، اچھا یہ ندا اور صدا الگ الگ چیزیں ہیں. ندا، کل ناد کی ہم نے ایک بات کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کل ناد کی بات کی تھی، ماشاءاللہ. ہاں، وہ ناد ایک الگ چیز ہے اور ندا ایک الگ چیز ہے اور ند ایک الگ چیز ہے، کل عرض کی تھی. اسی طرح صدا ایک الگ چیز ہے. صدا، یہ صدا ہے، اے عقیلہ، اے عقیلہ، لیکن معنی نہیں ہیں. عقیلہ کے معنی عقل مند خاتون کے نہیں ہیں، بلکہ عقیلۃ الوحی، اے وحی کو صحیح طور پر سمجھنے والی، صحیح طور پر سمجھنے والی، صحیح طور پہ سمجھنے والی. اور چلیے آگے چل، جلدی جلدی جو آپ کو اسم یاد ہیں وہ بولتے جائیے تاکہ میں اس کے معنی کرتا جاؤں اور اس اسم تک پہنچ جاؤں جو میں لینا چاہ رہا ہوں. امینۃ الامامہ. چلیے شاہ مولانا صاحب نے ایک اور، حالانکہ دو نام ہیں، امینۃ اللہ اور امینۃ الامامہ، یعنی امانت دار. اس کا معنی ہم نے کیا لیا؟ معاف کیجئے گا، اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ امینۃ اللہ، اللہ کی امانت دار، اللہ کی امانت دار. اور امینۃ الولایہ کہ ولایت کی امینہ. امینہ قدرت کی طرف اشارہ ہے. امینۃ الولایہ یعنی اگر ولایت کو چاہے تو چپ رکھے، چاہے تو بلاتی رہے. ہائے، جیسے مرضی کرے ولایت کی. اور امینۃ اللہ، اس کے معنی اب نہیں کروں گا، اس کے معنی نہیں کروں گا. ایک اور شہزادی کا نام ہے باب حتہ. قرآن سے باب حتہ، موسیٰ کی قوم کو جس دروازے سے گزارا گیا تھا کہ سجدہ کرو اس دروازے میں اور گزرتے جاؤ. حتہ کہتے ہوئے قوم موسیٰ سجدے کرو اور گناہ بخشاتی جاؤ. رسول اللہ نے جب اس دنیا میں آئی نا تو رسول اللہ نے کہا اے میری بیٹی کہاں ہے میری امت کا باب حتہ؟ کہاں ہے میری امت کا باب حتہ؟ اور شہزادی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بی بی کے ظہور پہ مجھے بات کرنی پڑی. شہزادی نے جلدی سے ہائے کیا بتاؤں کسے اٹھا لائیں آ کے رسول نے آنکھیں بند کی ہوئی. یہ میلاد کی روایت ہے. حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی، کہا لا بیٹی کو مجھے دے. باب حتہ رسول کے ہاتھوں پہ آیا، رسول کی آنکھیں بند ہیں. ختمی مرتبت نے اچانک آسمان کی طرف منہ کیا، تسبیح و تقدیس کی، پھر شہزادی کی طرف دیکھ کے اپنی آنکھیں بند ہیں، ختمی مرتبت کی آنکھیں بند ہیں، اور کہنے لگے آہستہ سے اے وہ جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، اے وہ جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، کیا اجازت ہے میں تیرا چہرہ دیکھوں؟ یہ پہلی نظر ہے ختمیہ مرتبت کی، اور پوچھ رہا ہے خاتم النبیین
بیٹی اجازت ہے میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں؟ اجازت ہے تیری؟ اجازت ہے تیری کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں؟ ہائے، یہ کہیں مصائب میں ہمارے کام آئے گا یہ جملہ کہ رسول نے کیسے اجازت طلب کی تھی۔ اب رسول ہے، اب میں وقت کی شدید قلت کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کہاں سے شروع کروں؟ تو باب حتہ ہے، غالباً 6 ہجری میں یہ امت کا باب حتہ زمین پر کھلا، زمین پر کھلا۔ رسول نے یہ بیٹی حوالے کی علی کے، ہائے، علی کے حوالے کی، اور علی نے آتے ہی کہا السلام علیکی یا روح فی العظام محمد، اے مصطفیٰ کی پسلیوں میں چلتی ہوئی روح تجھ پر سلام ہو۔ یہ علی نے آتے ہی سلام کیا اپنی بیٹی کو، کہ تجھ پر سلام ہو۔ بیٹی نہیں کہا، اے مصطفیٰ کی پسلیوں میں چلتی ہوئی روح، چلتی ہوئی روح تجھ پر سلام ہو۔ شہزادی نے واجبات کے طور پہ بابا کو جواب دیا اور کمال جواب دیا، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے عالمہ غیر معلمہ، کسی سے پڑھی ہوئی نہیں آئی، عین ذات علم جانتی ہے، پتہ ہے میں کس ہاتھوں پہ ہوں۔ کہنے لگی علیکہ السلام یا وسیع خاتم النبیین انی علی ید اللہ، آپ پر سلام ہو خاتم النبیین کے وسیع، میں جانتی ہوں کہ میں ید اللہ پہ ہوں۔ سمجھتے ہیں عالمہ غیر معلمہ، کہا میں جانتی ہوں میں کس ہاتھوں پر ہوں، میں کس ہاتھوں پہ ہوں۔ میں نے شہزادی نے کو آگے روانہ کر دیا، علی نے آگے روانہ کیا حسن مجتبیٰ کی طرف۔ خاص لگا ہوا ہے، آپ تو سمجھتے نا عالیہ بی بی اور حسین بادشاہ کا خاص لگا ہوا ہے، خدا کی قسم آپ نے کبھی امام حسن اور بی بی کے تعلق کو نہیں پڑھا، اور آپ نے کبھی جانا نہیں ہے دونوں بہن بھائی آپس میں کس قدر۔ ہائے، چلیے سنیے تاکہ آگے بات بڑھ جائے، باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پہ بی بی، اس سے پہلے کہ بھائی کچھ بولتا خود جھٹ سے آنکھیں کھولی اور کہنے لگی یا ایھا الجمال اللہ، اے اللہ کے جمال تجھ پر سلام، اے اللہ کے جمال، اے اللہ کے جمال آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے جمال، اے اللہ کے جمال۔ اور یہ یاد ہے نا کہ اللہ کا جمال کیسے ہے جب حسن، چلیے رکیے، حسن مجتبیٰ، لیکن وہ کیفیات کی بات ہے، جملے کی بات ہے نہیں، تو آپ کو ذرا کیفیات میں ڈوبنا پڑے گا۔ حضور آئے گھر پہ، مجتبیٰ بادشاہ 15 رمضان کو تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے، خوشی سے داخل ہوا نبی، اور ختمی مرتبہ جو ہی داخل ہوئے اور آ کے کہنے لگے سیدہ، اے میری بیٹی، اے سیدہ لا مجھے دے، لا مجھے دے۔ شہزادی اندر سے شہزادے کو لائیں اور آ کے نبی کے ہاتھوں پہ، حضور نے ہاتھوں پہ لی۔ ہائے، سنا ہے یہ وہی ہاتھ ہیں جو کبھی اللہ سے ہاتھ ملایا تھا، یہ وہی رسول کے ہاتھ جو اللہ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ امت مسلمہ امت مسلمہ کہتے، امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ اس پہ ہے مجتبیٰ، اور سرخ یا زرد پارچے میں ہیں۔ نبی نے آگے کھولی، سرکار کی طرف دیکھا، کپڑا ہے منہ پہ۔ اب ذرا کیفیات میں چلیے میرے ساتھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، تاکہ شہزادی تک بات چلی جائے۔ حسن ہاتھوں پہ اور زرد رنگ کا ایک پارچہ ہے چہرے پہ۔ حضور نے بڑی پیار سے، بڑی محبت سے، ہائے، رحمت للعالمین کی انگلیاں ہیں،
بڑے آرام سے چہرہ مبارک حسن سے یہ زرد رومال اتارا. ہائے جو ہی حضور کی نظر، یہ وہی نظر ہے، کہتے ہیں اس نظر نے اللہ دیکھا ہے. ہائے ہائے سیدھی چہرہ مبارک پہ پڑی حسن کے نگاہ محمد. ہائے نگاہ محمد جو ہی پڑی، رسول نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا. اے میرے اللہ، آخر میری محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. مجھ محمد کی محبت میں آخر جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. اسی لیے غیر معلمہ عالمہ کہہ رہی تھی اے جمال خدا تجھ پر سلام ہو. سخی نے جواباً کہا علیہ السلام یا روحی علی، اے علی کی روح تجھ پر سلام ہو. اور یہ کہہ کے جلدی سے بی بی حسین کے آگے کر دی گئی. حسین اپنے پاؤں کے تلووں پہ، کیا کہتے پنجابی میں، پباں پار. حسین اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے پباں بھار ہو گئے، اور جس کو دیکھنے کے لیے حسین کو پبوں کا سہارا لینا پڑے اس کی بلندی کتنی ہوگی. کہا حسین پبوں کے بال، چلو پباں بھار، ہاں جی پاؤں کے بال، لیکن ہماری زبان زیادہ پیاری. پباں بھار، چلو میں وہ پنجابی میں جملے کہہ دیتا ہوں. پباں بھار حسین ویکھن لگے کہ میرے نانا دی پسلیاں چل دی ہوئی روح دی شکل کی ہے. حیدر 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 حیدری کیا میں دیکھوں وہ روح کیسی ہے. اب حسین مسند پہ بیٹھ کے حالانکہ میں بالکل یہ میرا دماغ میں نہیں تھا کہ مجھے یہ کچھ مجھے کہیں اور بات کرنی تھی، لیکن سرکار کیا کیا جائے. مسند پہ حسین بیٹھ گئے اور اپنی کچھ 1 سال کا ہی تو فرق ہے، 1-1.5 سال کا، اس سے زیادہ نہیں ہے. حسین بادشاہ اور شریکت الحسین میں صرف 1 سال 2 سال، مختلف روایتیں، کوئی 2 سال کہتا ہے، کوئی 1.5 سال کہتا ہے، کوئی سال کہتا ہے، کوئی اس طرح سے اشتباہ ہے. 2 سال کے ہیں حسین. شرم نہیں مجھے آئے گی جس کے بدلے میں یہ، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، میں کہوں حسین 2 سال کا. ہاں جی یہ کتنی کم ظرفی ہے، کوتا علمی ہے، ہماری کم علمی ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن اچھا چلیے جملہ بدل دیتے ہیں. 2 سال ہو گئے تھے حسین کے ننھے ننھے قدم چومتے زمین کو. 2 سال زمین چوم رہی تھی پیر. بیٹھ گئے اور شہزادی گود میں، حسین کی گود میں روح محمد، اور جس کی گود میں ہے وہ خود منل حسین کی منزل پہ فائز ہے، وہ خود منیت پہ ہے. یعنی وجود محمد اور روح محمد اکٹھے ہیں 2 وجودوں میں، 2 وجودوں میں اکٹھے ہیں. روح مصطفیٰ، جسد محمد مصطفیٰ، دونوں. اور اس وقت بیٹھے ہیں جب محمد سامنے. کمال ہے، وہاں بھی محمد، یہاں بھی محمد. وہاں
ایک تائی میں ہے، یہاں 2 حصوں میں تقسیم، بیٹھے تو آمنے سامنے۔ شریکت الحسین کیا ہے؟ گود میں، اور حسین سر پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے سے مس کر رہے ہیں، سر کو ہاتھ لگا کے مس کر رہے ہیں۔ 2 سال کے زمین کو موقع مل رہا ہے حسین کا۔ اچانک حسین نے خاموشی سے کہا، مکالمۃ السرہندی سے پڑھ رہا ہوں، اس نے سرکار نے کہا، یا رسول اللہ اس کا نام کیا رکھا ہے شہزادی کا؟ یہ حسین نے سوال کیا، کیا نام رکھا ہے؟ کہا بیٹے اس کا نام ہم نے زینب رکھا ہے۔ خدا کی قسم اس زینب میں کہیں اب نہیں ہے۔ علی بے مثل شخصیت ہے، اور اس میں کوئی ایسی اللہ نے کمی نہیں چھوڑی کہ اس کی اولاد آ کے اس کی زینت بنے۔ علی میں ایسی کوئی کمی نہیں کہ اس کی اولاد بھی اس کی زینت بنے۔ علی بے مثل و بے مثال ہے، اس میں کوئی زینت نہیں بن سکتا۔ اسی لیے مجھے بتاؤ، زے، یہ، نون اور بے، بھائی صاحب آپ علمی آدمی ہیں، مجھے بتائیے اس زے، یہ، زے کے فوراً بعد یہ ہے، اور پھر نون ہے، اور پھر بے ہے، اس میں لفظ اب کہاں ہے؟ باپ کی زینت۔ تم کتنا چھپاؤ گے؟ باپ کی زینت، یہ اموی اور عباسی معنی ہیں۔ باپ کی زینت، عام کر دو بات، ہر بیٹی جو ہے وہ باپ کی زینت ہے۔ تم نے اموی اور عباسی معنی لیے، زینب کا یہ معنی نہیں ہے، یہ عبرانی اور عربی کا مکسچر ہے۔ زینب، یہ 2 لفظ ہیں، زے الگ ہے، نب الگ ہے۔ زے کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور نب کا معنی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا۔ شاہ جی میں کہہ گیا، میں کہہ سکتا، عبرانی اور عربی ملی ہوئی ہے، با ہے بیچ میں آخر میں، با۔ یہ کیوں نہیں کہتے باپ کی زینت؟ باپ کی زینت، علی میں ایسی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ بادشاہ اپنی شان اپنی رکھتے ہیں، اور اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی میں کمی چھوڑ دے، کہ کوئی بیٹی آ کے زینت، نہیں، بیٹی علی کی اپنی شان رکھتی ہے، اور علی اپنی شان رکھتا ہے، اور یہ شان ایسی عجیب ہے۔ مثلا حسین سے پوچھا گیا، علی سیدہ اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو حسین مدینے میں مسجد نبوی میں منبر پہ آ گئے اور کہنے لگے، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ علی سونا ہے اور میں چاندی ہوں۔ یہ حسین نے اپنے آپ کو چاندی کیوں کہا؟ کیونکہ چاندی کبھی بھی سونا نہیں کہلا سکتی۔ میرا بابا سونا ہے، میں چاندی ہوں۔ تو جب حسین یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زینب کا معنی باپ کی زینت؟ اور پھر لغت میں میں نے جا کے دیکھا، اس کا تو پہلا معنی ہی یہ لکھا ہوا ہے، ایسا درخت جو چھاؤں دیتا ہے اور اس کے نیچے انسان بیٹھ سکے اس چھاؤں میں، تو وہاں تو یہ زینب باپ کی زینت کا معنی نہیں، اصطلاحاً لکھا ہوا ہے کہ شاید بی بی کا نام کہتے ہیں زینب۔ نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ اسم ایسا ہے بی بی کا، زے، یہ، نون، اور پھر بابا کی بے ہے اس میں، انا نقطۃ تحت البا۔ اسی لیے سیدہ نے فرمایا، انی زیر تحت النقطۃ البا، میں ہوں وہ نقطے کے نیچے زیر۔ جانتے ہو اگر نقطے کے نیچے زیر نہ ہو تو نقطہ حرکت نہیں کر سکتا۔ کہ میرے بابا کی ولایت چلتی ہی تب ہے جب میں ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، نقطۃ تحت الباب، شہزادی نے کہا اپنے علم کی۔ اب حسین لیے بیٹھے، کہا بابا اس کا نام کیا رکھا؟ کہا بیٹا زینب۔ کبھی
وقت ہوا تو اس کی شرح کروں گا. یہ مجھے یاد دلائے گا کبھی لفظ زینب پہ بات کریں گے, اور میں آپ کو منجد وغیرہ سب دکھاؤں گا یہاں پہ کہ بھائی دیکھتے جائیے اس کے معنی کیا ہیں. یعنی آپ کو کتنا غافل رکھا جاتا ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے چلا آ رہا ہے وہی سنائے جاؤ وہی سنائے جاؤ. کیوں بھائی محدود ہیں کیا یہ کہ ان کی شان وہی ہے جو ہم بچپن میں سن رہے تھے اب بھی وہی سن رہے ہیں؟ نہیں ایسی نہیں بات. اب حسین کے ہیں, بس 2 لفظ سن لیجئے. حسین کے دامن میں ہے زینب, اور حسین کے بابا اس کے نانا کیا رکھا؟ کہا زینب. حسین نے دیکھا, کہا اچھا. کہا بابا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس کا ایک نام رکھوں؟ مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ حسین نے بہن کا نام رکھا. ہائے, اجازت ہے بیٹا, حسین رکھ نام, اجازت ہے, اجازت ہے. تو حسین نے بہن کو اٹھایا, ہائے پتہ نہیں کیسا ہے حسین, سینے سے لگایا اور کہنے لگے یا عقیدتی یا اختی یا بنت امیر المؤمنین و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اختی اختی اختی, اور ایک سانس میں کہتے چلے گئے عقیدتی. بابا یہ زینب آپ نے نام رکھا ہے, کائنات کے لیے زینب ہے, میرا عقیدہ ہے عقیدہ تھی. تو عقیدہ حسین ہے, تو عقیدہ حسین ہے, تو عقیدہ حسین ہے. حسین کا عقیدہ, سبحان اللہ, حسین کا عقیدہ ہے یعنی میرا دین ہے, یعنی میری گواہی توحید تو ہے. ہائے 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 ہائے, آپ کیوں نہیں بلند ہو رہے ہیں؟ میں آگے کیا کروں؟ تو میرا عقیدہ ہے, تو عقیدۃ الحسین ہے, تو حسین کا عقیدہ ہے. یعنی میرا عقیدہ کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو میرا عقیدہ میری گواہی کا ثبوت تو ہے, محمد رسول اللہ میری گواہی کا ثبوت تو ہے, علی ولی اللہ میری گواہی کا ثبوت تو ہے. اسی لیے جب حسین کربلا میں جا رہے تھے اور بی بی کو, ابھی میں مصائب پہ نہیں ہوں, 10 منٹ مجھے دیجئے, مجھے بی بی پہ ابھی میں کچھ بھی کیا کروں, میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا. افسوس, صد افسوس. تف ہے اس زندگی پہ, تف ہے اس زندگی پہ شاہ جی, جو مالکوں کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہ سکی. سرکار ان کا عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو زندگانی توحید ہیں. جی ہاں, یہ تو زندگانی ہے جی. ہاں جی, وہ اب سرکار ہیں میرا عقیدہ ہے. اب جب بھی گھر میں حسین داخل ہوتے اور بہن نظر نہ آتی تو فوراً بلند آواز سے کہتے کہاں ہے میرا عقیدہ, کہاں ہے میرا عقیدہ, کہاں ہے میرا عقیدہ. بی بی جلدی سے دوڑ کے آتی بھائی سے, ہائے ہائے, اور حسین کہتے ہاں میرے دل کا عقیدہ, ہائے میرے دل میں عقیدہ, ہائے میرے حسین کا عقیدہ. یوں شہزادی حسین کے عقیدے کے طور پر پرورش پا رہی ہے. ہائے, اب میں اس کا بڑھنا اور گھٹنا کیا بیان کروں.